خدا ہے، قرآن صفات خدا ہے، اور قرآن بیان اخلاق خدا ہے۔ ارے قرآن تو خدا کی صفات کا نام ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ دراصل کہنا یہ چاہتی تھی کہ حضور کا اخلاق پوچھنے والوں، تم نے خدا کی صفات نہیں جانی، مصطفیٰ کا اخلاق خدا کی صفات، مگر حیاءً قرآن کا لفظ بول دیا تاکہ سمجھنے والے سمجھ جائیں، نادان ٹھوکریں نہ کھائیں، نادان ٹھوکریں نہ کھائیں، سمجھنے والے قاضاں۔ کان خلقہ القرآن، مصطفیٰ کا اخلاق قرآن تھا، یعنی صفات خدا تھا۔ اب وہ یہ بتا رہی ہیں کہ مصطفیٰ کا اخلاق صفات خدا ہے، اور صفات خدا اخلاق مصطفیٰ۔ تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو، اللہ ہی کو معلوم ہے کیا جانیے کیا ہو۔ تو اللہ رب العزت کی جملہ صفتیں اور جملہ اخلاق، اگر آپ یہ کہیں کہ خدا کے کوئی اخلاق ہوتے، کوئی جاہل یہ کہے یہ خدا کے اخلاق بندے پر کیسے آ گئے، تو آئیے یہ بھی حدیث ہے، ہر شخص کو فرمایا گیا تخلقوا باخلاق اللہ، ہر انسان کو فرمایا گیا لوگوں اللہ کے اخلاق اپناؤ۔ کیا بولیے؟ تخلقوا باخلاق اللہ، لوگوں اللہ کے اخلاق بولیے اپنائیے۔ ہمیں فرمایا اللہ نے میرے اخلاق اپنائیے، اور مصطفیٰ کو نہیں، مصطفیٰ کے لیے فرمایا، ہمیں فرمایا میرے اخلاق اپناؤ، اور مصطفیٰ کی باری آئی تو اپنے اخلاق چڑھا دیے، حضور کے اپنے اخلاق ہٹا دیے، اللہ نے اپنے اخلاق چڑھا دیے، تو مصطفیٰ کی ذات خدا کے اخلاق کا مرکب بن گئی، مصطفیٰ کی سیرت خدا کی صفات کا مرکب بن گئی۔ ارے اب مصطفیٰ کی سیرت کو سمجھنے والوں یقین جانیے، جس نے سیرت مصطفیٰ کو سمجھ لیا اس نے معرفت خدا پا، اس نے معرفت حق پائی، اور جو مصطفیٰ نے فنا ہو گیا وہ خدا میں فنا ہو گیا، اور جو مصطفیٰ کو پا گیا وہ خدا کو پا گیا، جو مصطفیٰ کا ہو گیا وہ خدا کا ہو گیا۔ اس لیے کہ جب اس کے اخلاق و صفات مصطفیٰ میں پڑ گئے تو پھر ذاتیں دو رہ گئی مگر اطاعت ایک ہو گئی، ذاتیں دو رہ گئی اطاعت ایک ہو گئی۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، ذاتیں دو رہ گئی محبت ایک ہو گئی۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، ذاتیں دو رہی ادب ایک ہو گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، ذاتیں دو رہی زبان ایک ہو گئی، فرمایا وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی۔ ارے لوگوں ذاتیں دو رہی ہاتھ ایک ہو گیا، فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی۔ ذاتیں دو رہی بیعت ایک ہو گئی، فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ مصطفیٰ تیرے ہاتھ میں ہاتھ دینے والے تیرے ہاتھ میں نہیں خدا کے ہاتھ میں ہاتھ دے رہے ہیں۔ میرے مصطفیٰ تیری اطاعت کرنے والے تیری نہیں خدا کی اطاعت کر رہے ہیں، مصطفیٰ تیری غلامی کرنے والے تجھ سے نہیں خدا کی غلامی اور محبت ادا کر رہے ہیں۔ میرے مصطفیٰ تیرا ادب کرنے والے تیرا نہیں خدا کا ادب کر رہے ہیں۔ ارے مصطفیٰ تیرا بولنا، تو کلام کرتا ہے، زبان تیری ہوتی ہے، کلام میرا ہوتا ہے، کنگریاں تو پھینکتا ہے، ہاتھ میرا ہوتا ہے، بیعت کے لیے ہاتھ تیرا پھیلتا ہے، بیعت میرے ہاتھ پر ہوتی ہے۔ ان کو بتا دو کہ جو مصطفیٰ کا نہیں وہ خدا کا نہیں، اور جو مصطفیٰ کا ہو گیا وہی خدا کا ہو گیا۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے کہا بخدا خدا کا یہی ہے در، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہی آتے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔
تیری اور میری نسبت وحدت حکم میں ایسی ہو گئی کہ اب بتا دے کہ بلاوا مصطفیٰ دیتا ہے، اذان خدا کی ہے، اذان من اللہ و رسول، اذان خدا مصطفیٰ کی ایک ہو گئی، برات مصطفیٰ کی خدا کی ایک ہو گئی، فرمایا برات من اللہ و رسول ہی، فرمایا مخالفت مصطفیٰ کی خدا کی ایک ہو گئی، من یشاقق اللہ و رسولہ، فرمایا میرے مصطفیٰ ان کو بتا دے تحریم مصطفیٰ کی خدا کی ایک ہو گئی، الذین ما یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، مصطفیٰ رضا تیری ذات دو رہی، ذات ایک بن گئی، فرمایا واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، اللہ اور اس کا رسول حقدار ہے کہ اسے راضی کیا جائے۔ حیدرآباد والوں، اردو زبان آپ سے چلی تو اردو کا مسئلہ بتا دو، اگر دو کی بات ہو رہی ہو، کیا کتنوں کی؟ دو کی، تو اسے کہتے ہیں یا انہیں کہتے ہیں؟ بولیے، اگر دو کی بات ہو تو اسے کہیں گے یا انہیں کہیں گے؟ پکے رہو گے اس بات جی، پھرو گے تو نہیں۔ اللہ نے فرمایا واللہ ورسولہ، اور اللہ اور اس کا رسول، کتنی ذاتوں کی بات ہو رہی ہے؟ دو کی یا ایک کی؟ اور اللہ اور اس کا رسول دو کی، احق ان یرضوہ، عربی زبان میں واحد کے لیے ضمیر ہوتی ہے ہو، اگر دو ہوں دو، اس کے لیے بولتے ہیں ہما، کیا بولتے ہیں؟ ہما، اگر تین یا زیادہ ہو تو بولتے ہیں ہم۔ اب اللہ رسول دو کی بات کی، ان کی رضا کی، تو چاہیے تھا کہا جاتا واللہ ورسولہ احق ان یرضوہما، کہ اللہ اور اس کا رسول حقدار ہیں کہ ان دونوں کو راضی کیا جائے، انہیں راضی کیا جائے، چاہیے یہی تھا، مگر رب کائنات نے قاعدہ کلیہ بدل دیا اور فرمایا اللہ اور اس کا رسول حقدار ہے کہ اسے راضی کیا جائے۔ باری تعالیٰ یہ بات کیا ہوئی؟ بات تیری اور تیرے حبیب کی دو ذاتوں کی ہو رہی ہے، اور یہاں کہنا چاہیے تھا کہ ان دونوں کو راضی کیا جائے، تو فرما رہا ہے کہ اسی ایک کو راضی کیا جائے۔ ایک جو ہے وہ جواب دیتا ہے اس لیے کہ ذاتیں دو ہیں مگر رضا ایک ہے، ذاتیں دو ہیں مگر رضا ایک ہے، ارے ذاتیں دو ہیں عطا ایک ہے، ذاتیں دو ہیں قربت ایک ہے، ذاتیں دو ہیں محبت ایک ہے، ذاتیں دو ہیں حرمت ایک ہے، ارے ذاتیں دو ہیں غنا ایک ہے، ذاتیں دو ہیں فضل و کرم ایک ہے، ذاتیں دو ہیں پر بارگاہ ایک، بارگاہ ایک ہے۔ اس لیے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اگر اللہ کا گناہ کر بیٹھے، اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، یعنی اللہ کے حضور گناہ کر بیٹھے اور اللہ سے معافی کے طلبگار ہو، تو خدا کا گھر مت ڈھونڈو۔ اللہ فرماتے ہیں اگر خدا سے مجھ سے معافی مانگنی ہے تو میں کسی الگ سے کسی الگ گھر میں نہیں رہتا، میرا گھر الگ نہیں ہے، الگ سے میرا گھر نہ ڈھونڈو، اگر میرے پاس آنا ہے اور مجھ سے معافی طلب کرنا ہے تو مولا کدھر جائیں؟ جاؤ کا مصطفیٰ کے گھر جاؤ، میں بھی وہیں رہتا ہوں، مصطفیٰ کے گھر جاؤ میں بھی وہیں ہوتا ہوں۔ جس کو مصطفیٰ مل گئے سمجھو اسے خدا مل گئے۔ جاؤ تو آپ کے پاس آ جاؤ، فاستغفر اللہ، اور آپ کے پاس آ کر اللہ سے معافی مانگو، آپ کے پاس آ کر اللہ سے معافی مانگو تو معاف کر دوں گا؟ نہیں، اس کا کام ختم ہو گیا، وہ چل کے میری مصطفیٰ کی بارگاہ میں بھی آ گیا اور واستغفر اللہ، اور آ کے مجھ سے معافی بھی مانگ لی، آنے والے کا کام ختم ہو گیا۔ باری تعالیٰ اب معاف فرما دے، فرمایا نہیں ابھی ایک کام میرا باقی ہے، تو اس کے کام ہو گئے، ابھی میرا کام باقی ہے۔ باری تعالیٰ تیرا کام کیا باقی ہے؟ فرمایا واستغفر لهم الرسول
میں مصطفیٰ کا مکھڑا تک رہا ہوں، وہ کیا بولتا ہے؟ ہائے ہائے، میں اپنے محبوب کا چہرہ تک رہا ہوں، اس کے لب تک رہا ہوں، ہلتے ہیں یا نہیں ہلتے؟ محبوب کیا بولتا ہے؟ اچانک مصطفیٰ کے لب ہل گئے اور مصطفیٰ بول اٹھے، مولا جانے دے، معاف کر دے۔ بس یہ زبان سے جانے دے کا کلمہ ادا ہونے کی دیر تھی، آواز آئی، لوجد اللہ تواب الرحیم، مجھے اپنی عزت کی قسم توبہ بھی قبول کر لی، رحمت کی عطا کرتی۔ اس لیے اب حضور کی ذات پاک میں اور آپ کی حیات طیبہ میں اور آپ کی سنت مبارکہ میں اور آپ کی سیرت مقدسہ میں کوئی عیب تلاش کرنا یہ مصطفیٰ کا عیب نہ ہوگا، خدا کا عیب ہوگا، کیونکہ مصطفیٰ کے ذاتی اخلاق بدل گئے اور خدا کے اخلاق چڑھ گئے۔ اب مصطفیٰ کے علم میں نقص ڈھونڈنا، علم خدا میں نقص تلاش کرنا ہوگا، مصطفیٰ کی قدرت و تصرف میں نقص ڈھونڈنا، خدا کی قدرت و تصرف میں نقص ڈھونڈنا ہوگا، حیات مصطفیٰ کو ناقص جاننا، حیات خدا کو ناقص جاننا ہوگا۔ ارے سمر پر ہے مصطفیٰ میں کہ وہ سن نہیں سکتے یا دیکھ نہیں سکتے، یہ نقص سمر بسر میں دیکھنا، خدا کی سمر بسر کی صفت کا نقص کرنا ہوگا، اور کلام مصطفیٰ میں نقص اور عیب ڈھونڈنا، کلام خدا میں عیب ڈھونڈنا ہوگا، اس لیے کہ اللہ نے حضور کی ساری سیرت اور اخلاق و صفات کو اپنی اخلاق و صفات کے دامن میں اپنے خلق چڑھا دیے۔ اب اپنا بچا ہی نہیں کچھ کا، سب حضور کا ہے۔ اب اعتراض کس پر کرتے ہو ظالموں؟ نقص کس میں جوڑتے ہو؟ اب عیب کس میں تلاش کرتے ہو، مصطفیٰ میں یا خدا میں؟ حضرین محترم، اس لیے مثلا قرآن مجید میں دیکھیے اللہ نے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، حضور کا اخلاق بیان ہو رہا ہے، فرمایا محبوب یہ اللہ کی رحمت ہے جو تجھ پر چڑھ گئی ہے، جو تجھے مل گئی ہے، اللہ کی رحمت ہے کہ تو ان کے لیے نرم ہو گیا۔ نرمی مصطفیٰ کی ہے، رحمت خدا کی۔ قرآن بولا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، نرمی مصطفیٰ کی ہے، رحمت خدا کی ہے۔ ان دو کو اب جدا نہیں کر سکتے، جدا چونکہ خلق محمدی خلق خدا میں چھپ گیا اور خلق خدا خلق محمدی کے چڑھ گیا۔ اب اس آئینے میں اسی کے خلاف دکھائی دے رہے ہیں۔ غزوہ احد میں جب دوبارہ حملہ طلب کر کافروں نے کیا، مورچہ خالی ہو جانے کے بعد، تو آقا علیہ السلام کے چہرہ مبارک پر نیزہ لگا، پتھر لگے، زخمی ہوئے اور چہرہ مبارک سے خون بہہ گیا، چہرہ پاک خون آلود ہو گیا۔ اچانک اس کیفیت میں آپ کا ذاتی خلق ظاہر ہوا۔ دفعتاً میں دو مثالیں دے دی میں نے، کس طرح خلق خدا خلق مصطفیٰ پہ چڑھتا تھا اور خلق مصطفیٰ کو ہٹا کر خلق خدا کس طرح جگہ دیتا تھا حضور کی صورت پاک میں۔ ذاتی خلق ظاہر ہوا اور آپ نے فرمایا وہ قوم، جلال میں آ کے فرمایا وہ قوم کیسے نجات پائے گی جس نے اپنے پیغمبر کا چہرہ خون آلود کر دیا۔ بس یہ کلام ظاہر ہونا تھا، یہ ذاتی خلق نمودار ہوا، فوراً آیت آ گئی اور ارشاد ہوا اے میرے حبیب لیس لک من الامر شیء، محبوب تیرا اپنا امر تو بچا ہی کوئی نہیں، تیرا اپنا ذات کا امر تو اب بچا ہی کوئی نہیں، سارے امر ہمارے آ گئے ہیں۔ بس یہ آیت اترنے کی دیر تھی کہ آقا کا خلق خدا میں چل کے بول اٹھا لوگوں آج جو فلک آئے گا میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ جلال تھا جمال میں بدل گیا، ناراضگی تھی رضا میں بدل گیا، اور اس نے سبق دے دیا کہ قیادت اس وقت تک قیادت نہیں بنتی جب تک معاف کر دینے کا حوصلہ پیدا نہ ہو، معاف کر دینے کا حوصلہ پیدا نہ ہو۔ اپنے پرائے
جب تک قیادت کے دروازے سے اور سیادت کے دروازے سے آ کر آنکھوں درگزر نہ پائیں وہ مرتبہ قیادت کی اہل نہیں. نبوت و رسالت کی سیرت یہ سبق سکھا رہی ہے. اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے محبوب آپ خلق عظیم کے مرتبے پر ہیں. یہ وجہ ہے کہ صحابہ کرام جب سیرت مصطفیٰ کا آئینہ دیکھتے تو وہ اس میں جلوہ خدا پاتے, جلوہ خدا پاتے. اور ابو جہل ابو لہب مشرک اور کافر جب اس آئینے کو تکتے تو ان کی آنکھیں تنید تھی, اس قابل ہی نہ تھی کہ آئینے میں جلوہ پا سکیں. وہ پلٹ کر اپنے آپ کو دیکھتے. اس لیے اپنے آپ کو تکنے والے بشریت کے اندھیروں میں چھپ کے رہ گئے, بشریت کے پردوں میں, بشریت کے پیچوں میں الجھ کے رہ گئے. اور آئینہ مصطفیٰ میں جلوہ خدا کو دیکھنے والے بشریت کے پردوں سے گزر کے, نورانیت سے گزر کر حقانیت کی منزلوں تک جا پہنچے, آگے جا پہنچے. اور آقا نے فرمایا یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا سوا ربی, اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی جان نہیں سکتا. آج کی آخری بات سن لیجیے. آقا علیہ السلام کے فرمان پر جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ دونوں حضرت خواجہ اویس کرنی سے ملنے گئے, صحیح مسلم میں حدیث ہے, حضور کے فرمان پر دونوں ملنے گئے, یہاں تک تو صحیح مسلم میں ہے. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا عمر علی کو کہ جانا میرے اویس سے کہنا کہ میری امت کے لیے دعا کر دے, میری امت کے لیے دعا کر دے. حضور کا فرمانا اور اپنے صحابہ کو دعا کے لیے بھیجنا حکم دے کر یہ ثابت کر دیا کہ لوگوں ایک مرتبہ نبوت ہے, ایک مرتبہ صحابیت ہے. میرے بعد نہ کوئی نبی آئے گا اور میرے صحابہ کے بعد نہ کوئی صحابہ ہوں گے, مگر اویس کی طرف بھیجنا یہ بتانے کے لیے تھا کہ قیامت تک میری امت میں اولیاء ہوتے رہیں گے اور تمہیں اولیاء کے بعد جاتے رہنا ہوگا اور دعائیں کرواتے رہنا ہوگا. بیٹا جا کے اویس سے کہنا میری امت کے لیے دعا کر دو. آئے دعا کروا لی. اب اس واقعے کو عرفاء نے بیان کیا, حضرت بایزید نے بیان کیا, امام نبہانی نے جواہر البحار میں ایک بڑی لطیف بات اس واقعے کی لکھی. فرماتے ہیں کہ دیر تک حضرت خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا فاروق اعظم اور سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہما کی مجلس میں بیٹھے رہے اور پوچھتے رہے کوئی یار کی بات تو سنا دو, کوئی پیا کی بات سنا دو. وہ اپنے پیا کی باتیں سنتے رہے, اپنے پیا کی. کیوں, کون پیا, کون پیا, بولیے کون پیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام, حضور علیہ السلام کی ساجن پیارے پیا کی باتیں سنتے رہے. 23 برس کی باتیں سنتے رہے. مکہ میں کیسے دیکھا, جنگوں میں کیسے دیکھا, ہجرت میں کیسے دیکھا, سفر میں کیسے دیکھا, حضر میں کیسے دیکھا, خلوت میں کیسے دیکھا, جلوت میں کیسے دیکھا, دن کے اجالے میں کیسے پایا, رات کی تاریکیوں میں کیسے پایا, مدینہ کی گلیوں میں کیسے پایا. 23 برس کے قصے سنتے رہے. داستان حیات مکمل ہو گئی. سارے واقعات جب سن لیے تو امام نبہانی نے بیان کیا. آخر پہ حضرت خواجہ اویس کرنی پوچھنے لگے, پوچھتے ہیں کہ عمر اور علی بھائی بتاؤ کیا تم نے مصطفیٰ کو دیکھا تھا؟ 23 برس دیکھنے کی داستانیں سنتے رہے, پوری بات سنتے رہے, اور آخر پہ مستی کے حال میں تھے, بے خود تھے, مست تھے, مستغرق تھے, اس عالم استغراق میں بولے کہ وہ ابو عمر و علی کیا تم نے مصطفیٰ کو دیکھا تھا؟ فرمانے لگے ہاں اویس بھائی 23 برس تو دیکھتے رہے, ساتھ رہے. کہنے لگے نہیں, خدا کی قسم جو تم نے دیکھا وہ مصطفیٰ کا سایہ تھا, مصطفیٰ کو کسی نے نہ دیکھا. جو تم نے دیکھا وہ تو حقیقت محمدی کا سایہ, حقیقت محمدی کا پرتاؤ تھا. ارے حقیقت محمدی تو
وہ ہے جو تمہاری نگاہیں نہ دیکھ سکی، حقیقت محمدی وہ ہے جنہیں آسمان کے ملائکہ نہ دیکھ سکے، حقیقت محمدی وہ ہے جنہیں سدرۃ المنتہا کے ملکوت نہ دیکھ سکے، اور حقیقت محمدی وہ ہے جہاں جبرائیل کے پائے چلتے تھے وہ نہ جا سکا، حقیقت محمدی وہ ہے جو مکان نہ دیکھ سکا، جو لا مکان نہ دیکھ سکا، وہ مقام کعبہ کوثین پر پہنچا، پردہ اٹھا، حقیقت خدا کو مصطفیٰ نے دیکھا اور حقیقت مصطفیٰ کو خدا نے دیکھا۔ اور قرآن نے کہا انہو هو السمیع البصیر، وہ اس کو سننے والا اور دیکھنے والا تھا اور یہ اس کو سننے والا اور دیکھنے والا تھا۔ دوستو، ہمیں اللہ رب العزت سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور مقام نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور عظمت رسالت مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی کامل معرفت عطا فرمائے اور ہمیں اس کی نسبت عطا کرے اور اس کی بارگاہ کی حضوری عطا کرے اور ہمیں وہ رنگ اور وہ آنکھ عطا کر